سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہیں، نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ، نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم سامعین، پیش قدم کا ایک اور شمارہ لے کر ہم حاضر۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر بالا اور میں سجاد کوتھرو۔ آج کے شمارے میں سنیں گے کہ کیسے ہم اپنا کریئر بنا سکتے ہیں فوٹو جرنلزم میں۔ فوٹو جرنلزم کی تعلیم ایک پیشہ ورانہ تعلیم ہے جو کہ کئی ناموں سے جانی جاتی ہے۔ سنیں گے ایک نعت شریف۔ درود تجھ پہ بھی آمنا، تیرے چاند پر بھی سلام ہو۔ بات ہوگی استھما کے متعلق۔ استھما ایک الرجک ڈس آرڈر ہوتا ہے، اس کے بہت سے اقسام ہوتے ہیں۔ جانیں گے بانڈی پورہ کے خوبصورت علاقے کے متعلق ہمارے سیگمنٹ اوند پوک میں۔ چاہے وہ لہلہاتے سبز کھیت ہو، سنبل کے سیاہ چشمے ہو، یا جھیل مانسبل کے صاف و شفاف پانی کا نظارہ۔ لیکن شروعات کرتے ہیں ہماری آج کی کور سٹوری سے۔ سامعین، کوچنگ سینٹرز اب ہمارے تعلیمی نظام کا ایک اہم حصہ بن گئے ہیں۔ اس کے بغیر اب ہمارا تعلیمی نظام ادھورا سا لگتا ہے۔ کیا واقعی ہماری نئی نسل کو ان کوچنگ سینٹرز کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو اسی حوالے سے آئیے سنتے ہیں پیش قدم کی صحافی نورین فاروق کی یہ خاص پیشکش کوچنگ سینٹرز کے متعلق۔ کندھوں کو کتابوں کے بوجھ میں جھکایا، 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی ورنہ چھڑی، لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا بچپن چلا ڈالا۔ Of all our senses, the sight of a beautiful face, a majestic گھر والوں کا اتنا پریشر رہتا ہے ہمیشہ کہ تمہیں ٹاپ کرنا ہے، آگے جانا ہے، کمپٹیٹیو ایگزامز کوالیفائی کرنے ہیں، تو دماغ پہ اتنا برڈن ہوتا ہے، سب دن رات دماغ میں یہی گھومتا رہتا ہے کہ میں کروں کیا۔ میں اپنی ڈیلی شیڈیول سے اتنا تھک چکی ہوں، گھر سے اسکول، اسکول سے ٹیوشن۔ اسی دباؤ کی وجہ سے جہاں ہمارے بچے ذہنی بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں، وہیں وہ تعلیم کو ایک بوجھ کی طرح ڈھو رہے ہیں۔ لیکن بدلتی ہوئی دنیا میں زندہ رہنے کے لیے جہاں ہر قدم پہ مقابلے سے جوجھنا پڑتا ہے، وہیں اس دور میں وادی کشمیر کے والدین بھی پیچھے نہیں ہیں، اور ایسا ہی ہنا کے والد کا بھی ماننا ہے۔ آج کل کمپٹیشن کا زمانہ بہت زیادہ چل رہا ہے، اس لیے ٹیوشن بھیجنا ضروری ہوتا ہے، اور آج کل کے جو ٹیچرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسکول کے بدلے زیادہ توجہ ٹیوشن میں ہی دیتے ہیں۔ پر والدین کو دوش دینا کہاں تک صحیح ہے؟ ماہر تعلیم نجم الدین کی مانے تو پرائیویٹ کوچنگ سینٹر وقت کی ضرورت کی بجائے ایک فیشن بن گیا ہے۔ جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے یہاں پر، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس سسٹم کی بنیاد پر کشمیر کا ٹیلنٹڈ بچہ بھی اگر ہو وہ نیشنل لیول پر کمپیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ نوٹس کے پیچھے پڑتے ہیں، کرائمنگ کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو کویسچنز ہوتے ہیں وہ انالیٹیکل ٹائپ کے ہوتے ہیں، اس میں انالیسس کرنے کی وہ سکل ان کو نہیں سکھایا جاتا ہے، اس لیے اس کو اس طریقے پر سکھائیں، گائیڈنس کریں تاکہ وہ آگے بڑھ کر نیشنل لیول پر کمپیٹ کر سکیں۔ پرائیویٹ کوچنگ دینے والے اساتذہ کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں پرائیویٹ کوچنگ کافی اہم ہے۔ جو نئے کورسز لیتے ہیں، آپٹ کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انجسٹس ہوتی ہے، ایٹ کالج لیول، ایٹ اینی لیول، یا کچھ بھی۔ اسٹوڈنٹس آتے ہیں، کلاس میں بیٹھتے ہیں، ٹیچر کا لیکچر 15-20 منٹ سنتے ہیں، نوٹس لے لیتے ہیں اور گھر جا کے نوٹ بک بند کرتے ہیں۔ کوچنگ کرنے والے بچے جہاں آج کل کے مقابلے کی وجہ سے اس کو ضروری سمجھتے ہیں، وہیں کہیں نہ کہیں اسکولوں میں اساتذہ کی عدم دلچسپی بھی اس کی وجہ بنتی ہے۔
میرے لیے ٹیوشن جانا کافی زیادہ ضروری ہے کیونکہ کالج میں ٹیچر اچھے سے لیکچر ڈیلیور نہیں کر پاتا ہے. انہی کے پاس ہم ٹیوشن سے بھی جاتے ہیں, وہاں پہ وہ ہمیں نوٹس بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور زیادہ اٹینشن دیتے ہیں. بچوں پر تو اس مشقت کے اثرات پڑتے ہی پڑتے ہیں, پر کچھ اشخاص کا ماننا ہے کہ اس کا کافی اثر سماج پر بھی ہوتا ہے. یہ پرائیویٹ ٹیوشنز انہوں نے سوسائٹی میں بس ڈیوسٹیشن سی کری ہوئی ہیں. رومانہ کا کیس لیتے ہیں, کیسے اس لڑکی کو مارا گیا کوچنگ سینٹر سے نکلتے ہوئے. آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بچے سماج کا ایک معمار ہوتے ہیں, پر کہیں مقابلے کے اس دور میں ہم اس معمار کو تو نہیں ہلا رہے ہیں. بچپن تو گیا, جوانی بھی گئی, ایک پل تو اب ہمیں جینے دو, جینے دو. چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کیریئر کاؤنسلنگ کی اور جانیں گے کہ کیسے ہم فوٹو جرنلزم میں اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں, لیکن کیسے. انہی سوالوں کا جواب دینے میں ہماری مدد کر رہے ہیں پیش قدم کے صحافی یاسب ملا. دوستو, اگر آپ کو دلچسپی ہے محرک کام کو اپنا کیریئر بنانے کی, تو اس کے لیے سب سے اچھا کیریئر ہے فوٹو جرنلزم, کیونکہ یہ کام ایک ایسا کام ہے جس میں ناممکن ہمیشہ ممکن ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو دلچسپی ہونی چاہیے صحافت میں. جیسا کہ سامعین, قلم ایک لیکھک کا ہتھیار ہوتا ہے, اسی طرح کیمرہ ایک فوٹو جرنلسٹ کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. سامعین, کشمیر میں کوئی ایسا ادارہ یا یونیورسٹی نہیں ہے جو صرف فوٹو جرنلزم میں کوئی ڈگری یا ڈپلومہ فراہم کرتی ہو. یہ کورس فراہم ہوتا ہے مختلف پروگرام سے, جیسے جرنلزم, ماس کمیونیکیشن, آرٹ اور کرافٹ فلم میکنگ, ٹیلی ویژن اور ایڈوانس انفارمیشن ٹیکنالوجی سے. فوٹو جرنلزم کی تعلیم ایک پیشہ ورانہ تعلیم ہے جو کہ کئی ناموں سے جانی جاتی ہے, جیسے فوٹو ایڈیٹنگ, لے آؤٹ ڈیزائننگ, الیکٹرانک فوٹوگرافی, فلم ایڈیٹنگ, ایڈوانس فوٹوگرافی وغیرہ. سامعین, گریجویٹس جو کہ کسی بھی سٹریم سے تعلق رکھتے ہو وہ اس کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں. داخلہ لینے کے لیے ہر ایک یونیورسٹی میں آپ کو پہلے ریٹن ٹیسٹ اور اس کے بعد پرسنالٹی ٹیسٹ, جس کو ہم انٹرویو بھی کہتے ہیں, دینا ہوگا. آپ ایک فوٹو جرنلسٹ کی حیثیت سے کسی بھی ادارے میں بلا ملازمت کام کر سکتے ہیں, جیسے کسی رسالے یا اخبار میں. جیسے جیسے آپ اس شعبے میں کام کرتے جائیں گے آپ کا تجربہ بڑھتا جائے گا اور آپ دوسرے شعبے جیسے پبلک افیئرز اور ایڈورٹائزنگ میں اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں. اگر آپ فوٹو جرنلزم میں اپنا کیریئر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو ہر وقت تیار رہنا پڑے گا کسی بھی جگہ جانے کے لیے. ایک فوٹو جرنلسٹ اپنے کیمرے سے دنیا کی ہر چیز کو تصویر کے ذریعے قید کر سکتا ہے. یہ کام اگرچہ کبھی کبھی تھکانے والی ہوتی ہے لیکن اکتا دینے والی کبھی نہیں ہوتی. فوٹو جرنلسٹ کو کبھی کبھار ایک رپورٹر کے ساتھ ساتھ کام کرنا پڑتا ہے تاکہ جو کہانی ایک رپورٹر نے بنائی ہو فوٹو جرنلسٹ اس میں 4 چاند اپنی تصویروں سے لگائے. سامعین, کسی نے خوب کہا ہے ایک تصویر کی قیمت ہزاروں الفاظ سے زیادہ ہوتی ہے. تو سامعین, اسی کے ساتھ کیریئر کاؤنسلنگ کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ سنتے رہیے پیش قدم. دوستو, اب وقت آ پہنچا ہے ہمارے ہیلتھ سیگمنٹ کا, جس میں ہم آج ایک مذاکرہ سنیں گے استھما کے متعلق ڈاکٹر ندیم سے. ان سے ہم کلام ہوں گے عادل وانی. سامعین, آج بات ہوگی استھما سے متعلق اور اس پہ ہمارے ساتھ بات کریں گے ڈاکٹر ندیم, جو کہ پی جی میڈیسنز ہے ڈپارٹمنٹ آف انٹرنل میڈیسن سکمز میں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا خیر مقدم ہے اس پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے آپ ہمارے سامعین کو بتائیے ڈپارٹمنٹ آف انٹرنل میڈیسن سکمز کے متعلق. Department of Internal Medicine deals with diseases mainly particularly of this respiratory system and rheumatological system. یہاں پہ جو زیادہ تر بیماریاں آتی ہیں وہ چھاتی کی بیماریاں آتی ہیں, جس میں استھما ہے, COPD ہے, جس میں ٹیوبرکلوسس جس کو تپ دق بھی کہتے ہیں. یہ بیماریاں ہمارے وارڈ میں آتی ہیں اور ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ rheumatological disorders like rheumatoid arthritis, SLE,
और बहुत से हमारे वार्ड में आते हैं। डॉक्टर साहब, अस्थमा किस किस्म की बीमारी होती है? अस्थमा एक एलर्जिक डिसऑर्डर होता है। इसके बहुत से अकसाम होते हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर हम कहें तो इसके 2 अकसाम होते हैं। एक किस्म इसका वो होता है जो बचपन से ही इसको एक इंडिविजुअल को हाइपर सेंसिटिविटी होती है, तो फिर ये डिसऑर्डर होता है। दूसरा होता है जो आगे जाके होता है। तो अस्थमा के ट्रिगर्स होते हैं, उनको एलर्जेंस कहते हैं। एलर्जेंस को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें, उनमें इनहेलेंट्स होते हैं, उनमें इंजेस्टेंट्स होते हैं और कंटैक्टेंट्स होते हैं। अस्थमा बीमारी किस चीज से फैलती है? कि ये जो छाती की बीमारियां होती है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जरिए फैलती है। कोई मतलब जैसे खांसता है या किसी को स्नीजिंग होती है, उसके जरिए इंसान की नाक से और इंसान के मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और उनके जरिए ये बीमारियां फैल जाती है। डॉक्टर साहब, क्या ये अस्थमा कम्युनिकेबल डिजीज है? कॉन्टेजियस तकलीफ नहीं है। कॉन्टेजियस डिसऑर्डर वो होता है जो एक बंदे से दूसरे बंदे को जाता है, चाहे वो मेनली इन्फेक्शंस होते हैं। इन्फेक्शंस मतलब निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, वो थूक के जरिए फैलता है या ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है। लेकिन अस्थमा की जो तकलीफ है ये कॉन्टेजियस नहीं होती है, तो इसमें कोई नहीं है। ये इंसान की कॉन्स्टिट्यूशन में एक एलर्जिक डिस्पोजिशन होती है जिससे फैलता है। तो इसमें कोई मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं है कि ये एक बंदे से दूसरे बंदे को फैला। डॉक्टर साहब, क्या अस्थमा के लिए टेस्ट किए जाते हैं? अस्थमा अगर हम देखें तो अस्थमा में स्पेसिफिक टेस्ट उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि वो जिसमें स्पायरोमेट्री होती है, उसमें हम देख सकते हैं कि कौन सा पैटर्न है लंग डिसऑर्डर्स का जो इसमें होता है, वेदर इसमें रेस्ट्रिक्टिव है या ऑब्स्ट्रक्टिव। उसके लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा और बेसिक रूटीन इन्वेस्टिगेशंस भी हम करा सकते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि एलर्जिक डिस्पोजिशन है या नहीं। सपोज ब्लड में एक खास किस्म की सेल होती है इजोनोफिल्स, जो उनको इंक्रीज होती है, और बेसिक रूटीन कराते हैं और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं। आप हमें बताइए, अस्थमा के क्या अलामात होते हैं? कोई भी बीमारी अगर हो, हर किसी बीमारी के स्पेसिफिक अलामात होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, और हर किसी बीमारी के स्पेसिफिक साइंस होते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स अगर हम देखें तो उनमें हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स 2 किस्म के होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर्स। हम उनको एग्जामिन करते हैं, पहले एक प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद एग्जामिन करते हैं और उनकी सिम्टम्स की बुनियाद पर, उनके अलामात की बुनियाद पर हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और अकॉर्डिंगली हम उनको इन्वेस्टिगेशंस भी कराते हैं जो रूटीन होती है या स्पेसिफिक होती है। फिर उनको हम अकॉर्डिंगली लेबल करते हैं, इसको ये डिसऑर्डर है, किसी को दूसरा डिसऑर्डर है। डॉक्टर साहब, अस्थमा के लिए क्या ट्रीटमेंट होता है? अस्थमा का ट्रीटमेंट है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया, ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर है। तो इसमें ट्रीटमेंट बेसिकली अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस होता है। पहले एलर्जी को अवॉइड करें, जिससे इंसान को मतलब ये अस्थमा प्रेसिपिटेट होता है, उन एलर्जेंस को अवॉइड करें। दूसरी बात इसमें ये होती है कि अस्थमा का एक सीरियस जब इसकी एक टर्न लेता है, उसको स्टेटस एस्थमेटिक्स कहते हैं। उस सीवियर जब वो अटैक इंसान को आए, उस टाइम उसको इनहेलर्स लेने पड़ते हैं। हम इसमें हम स्टेरॉइड्स देते हैं, एक ड्रग्स की किस्म होती है जिसको बीटा एगोनिस्ट्स कहते हैं, वो देते हैं, और इनकी कॉम्बिनेशंस देते हैं इनहेलर्स की सूरत में या ऑरल ड्रग्स की सूरत में, और अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस इनको कराते हैं। और इसमें बहुत सी किस्म के ड्रग्स होते हैं, जैसे नए ड्रग्स, वो भी हम यूज करते हैं, और पेशेंट की अकॉर्डिंगली, जैसे पेशेंट का कंडीशन होगा तो अकॉर्डिंगली उसको हम दे देते हैं। और अगर ये सीवियर हो तो उसको एडमिट भी करना पड़ता है, जो स्टेटस एस्थमेटिक्स की सूरत में होता है। डॉक्टर साहब, अस्थमा पेशेंट्स के लिए आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? जनरल प्रिकॉशंस ये होते हैं कि कभी भी इंसान को कोई भी रेस्पिरेटरी एलिमेंट हो, लाइक फीवर उसको हो, सोर थ्रोट उसको इमीडिएटली अपने नजदीक जो उसके एट द नियरेस्ट डिस्टेंस जो उसके डॉक्टर साहब हैं उनको दिखाए और अकॉर्डिंगली एक मेडिकल कंसल्टेशन सीख करे और ट्रीटमेंट कराए। एस्थमेटिक पेशेंट्स को बेसिकली इन एलर्जन से बचना चाहिए, और जब भी उनको लगे एलर्जी होती है तो उनको काम करना चाहिए, उनको एक मास्क रखना चाहिए, और स्पेशली उनको उन एक स्पेशल सीजन्स में, जैसे स्प्रिंग होता है उसमें पोलन्स होते हैं, उनसे बचना चाहिए, धुएं से बचना चाहिए और बाकी चीजों से बचना चाहिए, और अपना ट्रीटमेंट रेजिमेंट फॉलो करें। पेश कदम से बात करने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सामीन, हमेशा से हम आपको मुकामी टैलेंट से फैजियाब करते आ रहे हैं, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं जॉन मोहम्मद से एक नात शरीफ। बलगल उला बिक
كشف دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے بلغ العلا بکمالہ مجھے مت کہو کہ غریب ہے میرا سب سے اونچا نصیب ہے مجھے مت کہو کہ غریب ہے میرا سب سے اونچا نصیب ہے میں تو بس گدائے رسول ہوں مجھے کیا زمانے سے کام ہے بلغ العلا بکمالہ کہاں تو کہاں میرا تاج تو زمین پر وہ ہے عرش پر کہاں تو کہاں میرا تاج تو زمین پر وہ ہے عرش پر جو میرے نبی کی ہے جوستجو وہ تمام حقوق کا کلام ہے بلغ العلا بکمالہ کشف دجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. جان محمد کی اس خوبصورت آواز کے بعد اب وقت آ پہنچا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ میون انفق کا، جس میں آج شائستہ فاروقی ہمیں سیر کرائے گی کشمیر کے ایک خوبصورت علاقے بانڈی پورہ کی. وادی کشمیر کے مشرق میں ایک ضلع ہے جو کہ بانڈی پورہ کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ علاقہ سری نگر سے لگ بھگ 60 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. جب ہم سری نگر سے بانڈی پورہ کی اور روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں کئی خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، چاہے وہ لہلہاتے سبز کھیت ہو، سنبل کے سیاہ چشمے ہو یا جھیل مانسبل کے صاف و شفاف پانی کا نظارہ. لیکن بانڈی پورہ کے نزدیک پہنچ کر ایک مختلف نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے. یہاں جہاں پہ ایک جانب خوبصورت پہاڑیوں کا سلسلہ نظر آتا ہے، جھیل ولور کا تاحد نگاہ پھیلا ہوا نظارہ. اس جھیل کی کشادگی دیکھ کر ایک لمحے کو دل ٹھہر سا جاتا ہے اور کچھ خوف سا طاری ہو جاتا ہے. جہاں اس جھیل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایشیا کی میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل مانی جاتی ہے، وہیں ایک اور چیز بھی ہے جو اس کو دلچسپی کا باعث بناتی ہے، اور وہ ہے اس جھیل کی وسعت میں موجود ایک مصنوعی جزیرہ. یہ جزیرہ جو کہ زین النگ کے نام سے جانا جاتا ہے کی تاریخ بھی کافی دلچسپ ہے. کہتے ہیں کہ اس جھیل کو صدیوں پہلے یہاں کے بادشاہ زین العابدین نے بنوایا تھا اور اس پہ ایک مسجد بھی تعمیر کروائی تھی. بانڈی پورہ میں واقع نسو نامی گاؤں سے اس جزیرے تک پہنچنے میں لگ بھگ 1 گھنٹہ لگتا ہے. جو ہی انسان اس جزیرے پر اپنا پہلا قدم رکھتا ہے اس کو ایک عجیب سے سکون کا احساس ہوتا ہے. یہاں کی خاموشی، یہاں کا دل فریب ماحول، پرندوں کی چہچہاہٹ اور ارد گرد پھیلے ہوئے پہاڑ بے ساختہ انسان کو قدرت کی ثنا خوانی کرنے پر مجبور کرتا ہے. جو مسجد یہاں پہ زین العابدین نے بنوائی تھی گویا اب صرف اس کے کھنڈرات ہی یہاں پہ نظر آتے ہیں، لیکن اب بھی ان کھنڈرات میں لوگ عبادت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں.
यहाँ पे इबादत करने से एक अजीब सा सुकून कल्ब महसूस होता है। इंसान कभी कभार बहुत पुरगुरूर होता है और अपने आप को सबसे आला समझने लगता है, पर यहाँ के माहौल में इंसान अपना सारा गुरूर भूल जाता है। उसको एहसास होता है कि मैं कुछ नहीं बल्कि एक अदना सा इंसान हूँ, कुदरत की इस कायनात का एक छोटा सा जर्रा। इस जजीरे से वापसी के बाद इंसान अपने अंदर एक नई तवन्नाई महसूस करता है और जिंदगी की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार महसूस करता है। सामीन, आप सबको इंतजार होगा आप और हम सब के पसंदीदा सेगमेंट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स की। तो चलते हैं यासिफ मल्ला की ओर, जानते हैं कि इस खेल के मुतालिक वो क्या जानकारी लेकर आए हैं। फुटबॉल आलमी वर्ल्ड कप 2010 अपने आखिरी मरहले में दाखिल हुआ है और जनूबी अफ्रीका की धरती पे खेलने वाला ये पहला फीफा वर्ल्ड कप अपने साथ हर मोड़ पे तारीख लिखते जा रहा है। जहां नीदरलैंड और स्पेन ने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है, वही दोनों टीमें एक ऐसा फाइनल खेलने जाने वाली है जो फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पे एक नया नाम लिखेगी। नीदरलैंड ने सेमीफाइनल्स में 2 बार की आलमी चैंपियन यूरुग्वे को 3-2 से हराया। इस तरह नीदरलैंड 32 साल बाद फीफा आलमी कप के फाइनल्स में दाखिल हुआ है और वही स्पेन ने डरबन में खेले जाने वाले सेमीफाइनल में 3 बार की आलमी चैंपियन जर्मनी को 1-0 से हराकर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है। अब ये दोनों टीमें आमने सामने होगी जोहान्सबर्ग की सॉकर्स टीमें। ये दोनों टीमें फाइनल्स में अपना अच्छा खेल का मुजाहिरा करने में लगी है और दोनों इस फाइनल्स के लिए फेवरेट्स है। नीदरलैंड आलमी वर्ल्ड कप के फाइनल्स में तीसरी बार शिरकत करेगा और वही स्पेन पहली बार। इसके साथ साथ इस फाइनल में काफी अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है नीदरलैंड के अटैकिंग मिडफील्डर वेस्ले सनेइडर और स्पेन के हिटमैन डेविड विला के दरमियान। एडिडास गोल्डन बूट के लिए ये दोनों खिलाड़ी 5-5 गोल लगाकर इस वर्ल्ड कप में सबसे आगे हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी जंग अपने अपने मुल्क को आलमी चैंपियन बनाने में होगी। It's just like that's how it is, 'cause we have our strengths and weaknesses. Oh, I have vision, can't you see? I'm on the move, make way for me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up. अब कुछ जानकारी अवंतीपोरा में होने वाले मुकामी खेलों की। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा में खेले जाने वाले सईद मंतकी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट अब सेमीफाइनल स्टेज तक पहुंच गया है और चारों ही टीमें इस खिताब को जीतने के लिए अपने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करने की कोशिश में लगे हैं। पहला सेमीफाइनल हरपुरा क्रिकेट क्लब वर्सेस चंदहारा क्रिकेट क्लब के दरमियान होगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल मंतकी बनाम अघांजीपोरा होगा। तो अब वक्त आ पहुंचा है हमारे अगले सेगमेंट का स्टूडेंट का, जिसमें हमने आज मौजू बनाया है इंटरनेट और इसका इस्तेमाल। यार मे बसान मतलब यूज करनस पे यम हिसाब यूज करो तम हिसाब मतलब फायदे दिवान अगर बैड यूज करो तो तम खतर दी मन नुकसान। अगर वन बेटर यूज करो कि तम खतर फायदेमंद वनकन मॉडर्न एज में फायदेमंद अगर असल तरीके यूज करो पे हको मालूमात हासिल कर पे हको घर बिहत पर वन अगर बैड खतर यूज करो तम खतर पन पान तक खराब सोसाइटी मज पन इज्जत गिरावान फायदेमंद क्या बचन रिजल्ट वुचान पे इंटरनेट थ्रू वुचान या रेलवे टिकट कह टिकट सह इंटरनेट थ्रू बे कोड़क मीडिया के बाद इंटरनेट थ्रू वनकन श्रीनगर न्यूज कुन जाए कह मालूमात अम इंटरनेट थ्रू वुचान
کن تہ ملکو میں آج تھی مطلب ازک جوان وچ انٹرنیٹ یوز کران تہ وچ میں صحیح نہیں یوز کران کی ات ترک واریاہ ناجائز فائدہ یہ اس واریاہ اصل ات پہ ہیکان ازک لڑکہ مطلب سوال وچھت باقی کی اصل اصل چیز وچھت مگر ات ترک ناجائز فائدہ انٹرنیٹ امہ موجود نقصان دہ بچہ گئی در بدر یہ بچہ ہیکان کی تہ وچھت بچہ ہیکان غلط چیز وچھت یہ نہ تمو وچھنے گژھِ امہ موجود چھ غلط. آپ کو انتظار ہوگا ہمارے انعامی سوال کا، لیکن اس سے پہلے جانتے ہیں پچھلے انعامی سوال کا جواب اور انعام جیتنے والے شخص کا نام. سامعین، 27ویں اور 30ویں شمارے میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس شمارے کے انوویشن سیکشن میں ہم نے کس بارے میں بات کی، جس کا صحیح جواب ہے الیکٹرو میکنیکل کیسٹ پلیئر. اس سوال کا جواب ہمیں کئی لوگوں سے موصول ہوا ہے، لیکن قرآن اندازی کے ذریعے جو نام انعام کا حقدار پایا ہے وہ ہے ندیم اشرف، جو اونتی پورہ کے رہنے والے ہیں. ندیم، انعام آپ کو بہت بہت مبارک. مزید جانکاری ہم آپ کو ای میل کے ذریعے ارسال کریں گے. دوستو، آج کا انعامی سوال ہے کہ ہیلتھ سیگمنٹ میں ہم نے آج کس بارے میں بات کی؟ آپ کا جواب ہمیں 2 ہفتوں کے اندر اندر مل جانا چاہیے. ہمارا پتہ ہے پیش قدم، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ. یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم peshkadam@gmail.com. آج کا سوال پھر سے سن لیجئے. ہیلتھ سیگمنٹ میں ہم نے آج کس بارے میں بات کی؟ تو اسی کے ساتھ پیش قدم کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. تو دیجئے اپنے میزبان عمر بالا اور سجاد کوتھرو کو اجازت. خدا حافظ. سب سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے، نیا انداز، سنو ایک نئی آواز. دل سے ہے آپ کے ساتھ، آپ پیش قدم کو سن سکتے ہیں FM 102.6 میگا-ہرٹز پہ اتوار کو صبح 9:15 پر، اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں بدوار کو شام 6:30 پر.